خدا کتنا مہربان ہے. جب حضرت موسیٰ کو کہا کہ جاؤ فرعون سے ہماری تم دعوت دو، تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ فرعون کو جانتے تھے. کہا وہ تو ظالم شخص ہے، وہ تو چھوڑے گا بھی نہیں، تو میرے بھائی کو میرے ساتھ مددگار بنا کے بھیجے. مگر خدا نے کہا موسیٰ فرعون سے دھیمے لہجے میں بات کرنا. اللہ اکبر، یعنی دشمن ہے لیکن پھر بھی پروردگار کہہ رہے ہیں کہ اس سے گفتگو کرنا آرام سے کرنا، آرام سے کرنا. بہت ظریف نکتہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کو بات سمجھانی ہے تو پیار سے سمجھائیں. آپ اپنا عقیدہ کسی پہ تھوپے نہیں، آپ زبردستی کسی کو قائل مت کریں. کیوں کوئی قائل ہوگا آپ کی بات پہ؟ آپ عقلی بات کریں، لاجیکل بات کریں، اس کے بعد آپ چھوڑ دیں. اس کی مرضی اگر سمجھتا ہے سمجھتا ہے. فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون کو جب دعوت دی تو فرعون نے کہاں سننا تھا. لیکن اس سے پہلے اسے حضرت موسیٰ سے پرابلم نہیں تھی. پرابلم جب ہوئی جب اس کے سسٹم کو ڈس بیلنس کرنے کی کوشش کی. اور وہ سسٹم ایسے ہی تھا، قوم سو رہی ہے، قوم طاغوت میں ہے، قوم مشکل کے اندر ہے، قوم سلیوری میں ہے، فرعون بادشاہی کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ آئے اور انہیں نجات دینی تھی قوم کو. یہ مشکل شروع ہو جاتی ہے. یہ مشکل ہر جگہ ہے. آپ ممبر سے بھی میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہیں، آرام سے، مسئلہ نہیں. خانہ کعبہ میں امام کعبہ کچھ بھی نہ بولے، طواف کرواتے رہو، عبادتیں پڑھاتے رہو، کچھ نہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں آپ نے دشمن کی بات کی وہاں آپ کا کام تمام. آپ کے اوپر مشکلات کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں. لوگوں کو اگر آپ بیدار نہ کریں، آپ بولے ماتم کرو، عزاداری کرو، نیازیں کھاؤ، آپ زیارتیں اٹھاؤ، جاؤ، مثلاً کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں. جہاں آپ نے بول دیا کہ امام حسین کا مقصد طاغوت کا مقابلہ تھا، امام حسین کا مقصد یزیدیت نظام کو ختم کرنا تھا، وہاں بولیں گے بھائی میں ایک اہل سنت مولانا ہے ان کا سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کو پیش نہیں کیا، امام حسین کی صرف مظلومیت بیان کی ہے. ٹھیک ہے، امام حسین مظلوم ہے، پیاسے شہید کیے گئے، کنبے کے ساتھ شہید کیے، خوب اس سے بڑی کوئی مظلومیت نہیں ہے. لیکن امام حسین کا مقصد تھا، امام حسین ایک سوسائٹی کی فارمیشن کے لیے نکلے تھے، امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے. اگر امام حسین بھی مدینے میں بیٹھے رہتے، آپ مجھے بتائیں یزید کو مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ تھا یزید کو؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا. کیوں امام حسین نکلے؟ امام حسین نے، اور دیکھیں سسٹم وہیں پرابلم میں آتا ہے کہ جب اللہ کا ولی آتا ہے، یزید بھی جانتا تھا گو کہ یہ صرف ایک شخص ہے مگر یہ کائنات پلٹ دے گا، اللہم صلی علی محمد. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کس سسٹم میں، میں نے ہمیں ہر روز چیک کرنا ہے. ایک چیز سے آپ نہیں چیک کر سکتے اپنے آپ کو اپنا لائف سٹائل دیکھنا ہے، آپ کو اپنی فکر دیکھنی ہے، آپ کو اپنے گول زندگی کے دیکھنے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں، کل آپ زندگی میں بننا کیا چاہتے ہیں، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کس سسٹم میں ہیں. ساری چیزیں کھاتے رہیں، پیتے رہیں، گھومتے رہیں، سوچتے رہیں، کرتے رہیں، پھر بولیں کہ الاجل الاجل مولا. مولا کا سسٹم اتنا آسان تھوڑی ہے. مولا کے سسٹم کے لیے تو محنت کی ضرورت ہے. ہم اور آپ مولا کے سسٹم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی امام کو دعوت دے رہے ہیں نا، بھئی مولا آئیے، جعفر تیار میں آئیے، مثلا جعفر تیار میں امام کو بلائیں، تو کیا ہم نے جعفر تیار جو بہرحال ہمارے اختیار میں سوسائٹی، اس کو ہم نے ڈیولپ کیا ہے، ایسا اس کے سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے. امام کے ماننے والے ہیں نا بھائی، اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے حکومت نہیں کر رہی ہم نہیں کر رہے، بھائی آپ کریں.
جیسے مجھے کسی نے کل بھی کہا, اور بہت اچھی بات بھی ہے, دن بھی ہیں اور کتنی گرمی ہے, آپ سوچیں بارش بھی ہوئی, کہ اگر ہر کوئی شخص اس محرم میں ایک ایک درخت لگا دے, ایک ایک درخت ہر شخص, تو آنے والے کتنے سالوں میں کتنے درخت ہوں گے. اور درخت کیوں امپورٹنٹ ہے آپ کو پتا ہے؟ کلائمیٹ چینج جو دنیا میں آیا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے اتنی گرمی کراچی میں کتنے سالوں کے بعد اتنی گرمی ہوئی ہے کہ انڈیکس لیول جو ہے وہ 10 کراس کر گیا, آکسیجن ڈاؤن ہو گئی, لوگ تبھی تو مر گئے باہر, آکسیجن گر گئی ہے. آکسیجن نہیں ہوگی سانس کیسے لیں گے آپ؟ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اور کلائمیٹ چینج میں سب سے زیادہ افیکٹو کیا چیز ہے؟ درخت کا نہ ہونا. درخت ہی نہیں ہے شہر میں, شہر کے اندر درخت ہی نہیں ہے. اگر درخت لگے ہوتے تو درخت کیا ریلیز کرتی ہے؟ آکسیجن. اتنا شہر ہے جس میں کروڑوں لوگ رہتے ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں, کتنے دھوئیں ہیں, کتنی پولوشن ہے. اس پولوشن کو کون آبزرو کرے گا, کون کھینچے گا؟ درخت کھینچیں گے. لیکن برین ہی نہیں ہے کسی کے پاس, مر جائیں گے. اللہ گرمی بھیج رہا ہے, اللہ بولے گا میں نے کوئی گرمی نہیں بھیجی, گرمی تم نے خود بنائی ہے. ہم نے کہا تھا اتنا بڑا شہر بناؤ, چھوٹے چھوٹے شہر بناتے. دنیا میں اسمارٹ سٹی کا کانسیپٹ ہے چھوٹے چھوٹے شہر, تاکہ فیسلٹیز لوگوں کو ملے. تو اب آپ فوراً ڈال دیں گے ملبہ حکومت کے اوپر. تو ابھی تو حکومت کے اوپر کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو حکومت اس کو اندر ڈال دیتی ہے بھائی. تو آپ حکومت پہ کچھ نہ ڈالیں, آپ خود سوچیں کہ ہم نے کیا کیا. کم از کم اپنی کمیونٹی کو ہم چھوڑیں, ہم سے باقیوں سے کیا لینا دینا. یہاں کتنے درخت ہیں یہ روڈ پہ, اس روڈ پہ ہم نے کتنے درخت لگائے, کتنے پیسے لگتے ہیں درخت لگانے میں. اگر آپ سائڈ پہ درخت لگا دیتے کچھ سال, تو یہ درخت دونوں طرف سے اگر یوں کور ہوتے تو آپ کی پورے شہر میں یہ سب سے ماڈل سڑک ہوتی اس طرح. برین چاہیے نا, کیونکہ ہمیں برین دیا ہی نہیں گیا. ہم تو سب کو ڈاکٹر بننا ہے, کاٹنا پیٹنا ہے اور کچھ نہیں. اور بہت اچھی بات بھابھی آپ کے یہاں جو لائبریری ہے, کتنا اچھا کانسیپٹ ہے. کتابوں کی سبیل, کتابوں کی, بھائی پانی تو ماشاءاللہ سبھی پی رہے ہیں, پلا رہے ہیں, کتابیں مل رہی ہیں. مگر کوئی کتاب کا پیاسا ہو, علم کا پیاسا ہو, تو وہ جائے گا نا وہاں سے کتاب لے گا. کیونکہ ہمیں بتایا ہی نہیں کیا کہ کتاب پڑھنا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. کتاب دوستی, کتاب کا ہونا. اذان محترم میں کتنا پڑھ لوں گا آپ کے آگے آ کے, یہ علماء کتنا بول لیں گے, لیکن جب آپ خود پڑھیں گے بہت فرق پڑتا ہے. یہ جو ہم بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں کرتے ہیں, ہم بھی کتابوں سے پڑھتے, نہیں پڑھتے تو کچھ بھی نہیں آئے گا ہمیں بھی. اور وہ کتابیں جو ہمارے یہاں واجب ہیں, پڑھنی بھی چاہیے. کتنی کتابیں جوانوں نے شہید مطہری کو کتنا پڑھا ہے؟ شہید مطہری کی کتابیں جوانوں کے لیے ہیں. کتنوں نے شہید مطہری کو پڑھا ابھی تک؟ واٹس ایپ, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, سب پڑھ لو. کس کا نوا کب آ رہا ہے, اتنے ملین ویوز, ہو یہ تو بہت پیسے کماتے ہوں گے. بھائی کمانے تو یار کیا ہو گیا, تم بھی کما لو. کتنا بک, کتاب بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو بچے بیٹھے میں ان کو, آپ تو بڑے تو بزرگ ہو گئے, ان کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے. جو بچے ہیں, بچوں کو تحفہ کتاب دیا کرے, نہ دے چیزیں. اس کو تحفے میں کتاب دے, 2 دفعہ دے, 3 دفعہ دے, کھول کے پڑھنا شروع کر دے گا. ابھی سے بیٹا کتابوں کی عادت ڈالو. ہر مہینے کتاب خریدو, ہر ہفتے کتاب خریدو. جتنا پڑھو گے اتنا ذہن تمہارا اتنا کھلے گا. تاریخ پڑھو, ٹیکنالوجی پڑھو, ہر چیز پڑھو. پڑھنے سے کوئی ناول پڑھو, فکشن پڑھو, فکشن کی کتابیں پڑھیں آپ, دماغ کھلتا ہے فکشن پڑھنے سے. فکشن پڑھیں گے تو آپ امام زمانہ کے لیے شہر ڈیزائن کریں گے کہ امام زمانہ آئے تو کیسا شہر ہونا چاہیے, ٹریفک کیسا ہونا چاہیے. کون کرے گا یہ؟ کیا امام زمانہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے لوگوں کو؟ ساتھ ہی لانا تھا تو مولا پھر اتنی دیری کیوں کر رہے ہیں, جلدی آ جائے. ہم نے کرنا ہے, ہم نے کرنا ہے. تو سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا سسٹم کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کرنے دے گا, کبھی بھی نہیں کرنے دے گا. اس کا کام ہی یہی ہے, غافل کر دو, ڈی ٹریکٹ کر دو. کیسا وہ آیا, اس نے ہر جگہ کوشش کی ہے جہاں وہ. اور دیکھیں کتنا اس نے سسٹم اسٹرانگ تھا کہ حضرت موسیٰ ہی پہ آج گفتگو کا اختتام بھی کرے. حضرت موسیٰ نے کتنی
مشکل یعنی ظاہر آسان تھوڑی تھا. لے کر بنی اسرائیل کو نکلے اور جب دریائے نیل تک پہنچے تو یہ تو پیدل تھے, پیدل لے گئے, وہ تو پیچھے گھوڑوں پہ سواروں پہ وہ پہنچ گئے. تو قوم نے کیا کہا موسیٰ سے, ہماری زبان میں سادی زبان میں کہ بھائی پھنس گئے اب تو. حضرت موسیٰ کا مولا تو ہم پیچھے آ گئے. تو پروردگار نے کیا کہا موسیٰ سے, موسیٰ ان سے کہو میرا رب میرے ساتھ ہے. خدا جس کے ساتھ ہو تو دریا میں بھی راستے بنا دیتا ہے. خدا ساتھ ہو, خدا ساتھ ہو تو قومیں بچ جاتی ہیں. خدا ساتھ نہ ہو. خدا کیا کہتا ہے؟ خدا تو کہتا ہے میں تو حبل الوری, میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. خدا نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں تم سے میں تو خدا کہہ رہا میں تو تمہارے قریب ہوں. تو کہاں ہے خدا پہ؟ اس کا مطلب ہے خدا تو میرے قریب ہے, میں خدا سے دور ہوں. اور جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو پھر اسے کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. سید الشہداء نے جو کچھ کیا خدا کے لیے تھا. رزن بے قضا ہے سب تو راضی. مجلس خدا کے لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے, نہ آپ کے لیے, نہ کسی آرگنائزیشن کے لیے, خدا کے لیے. اگر یہ مجلس خدا کے قریب نہیں کر سکتی تو پھر معذرت, دنیا کی کوئی جگہ خدا کے قریب نہیں کر سکتی. جس حسین نے اپنے بدن کے ٹکڑے کرا دیے ہوں خدا کے لیے, اس کی مجلس میں آ کر اگر آدمی خدا کے قریب نہ ہو تو پھر دنیا کی کوئی یونیورسٹی, کوئی مکتب, کوئی ذکر خدا کے قریب نہیں کر سکتا. رحمت واسع امام حسین ہے. خدا کی رحمت اوپر سے اتر رہی ہے, ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے, لیکن اتنی کیپیسٹی نہیں ہے لوگوں میں کہ اس رحمت کو ریسیو کریں. ساری رحمت امام حسین کے وجود سے پھیل رہی ہے. رحمت واسع. اللہم صلی علی محمد. خوب اپنے آپ کو امام حسین کے قریب کر. نجات ہے دنیا میں بھی آخرت میں. کامیابی بھی یہی ہے. حسینیت سسٹم ہے, پورا نظام ہے, ایسا تیار کرتا ہے آدمی کو کہ وہ افتخار کرتا ہے کہ میرے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں, اسن کاٹ دیا جائے, مار دیا جائے, جلا دیا جائے, خاک بن کے اڑا دیا جائے. ماں درختوں کا یا حسین, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. کمال ہے یہ جملے اصحاب کے ہیں جو شب عاشورہ حضرت عقیل کے, مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہے کہ 70 دفعہ مارا جائے, 70 دفعہ زندہ کیا جائے, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ سسٹم یہی ہے, بس جو اس سے جڑ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا, اور جو اس سے ہٹا فتح بربادی. آج فلسطین والوں کو بھی پتہ چلا اگر کامیاب ہونا ہے تو حسین سے جڑنا پڑے گا, اور یہی ان کی آج کامیابی. آج دنیا کیسے ان کا ذکر کر رہی ہے, کیسے دشمن بے نقاب ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں کامیابی کی چابی مل گئی ہے, حسین. ایک کرسچن فادر جو ہے وہ بڑا پریسٹ تھا, اگر وہ کہتا ہے ہمارے پاس امام حسین ہوتے نا تو ہم پوری دنیا کو کرسچن کر چکے ہوتے. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے تو امام حسین جو آتے تھے ان کو بھی باہر کر دیا, اور جو ہمارے اپنے ان کو بھی باہر کر دیتے. مولانا صاحب یہ تو باہر کھڑے رہتے ہیں, یہ تو سگریٹیں پی رہے ہیں. بھائی کوئی بات نہیں, امام بارگاہ کے باہر ہی کھڑے ہوئے نا, کسی غلط جگہ کے باہر تو نہیں کھڑے ہوئے. اچھی بات ہے, امام بارگاہ کے باہر. فلانے تو صرف ماتم کرنے آتے ہیں, آنے تو امام حسین کے ماتم میں آ رہے ہیں نا. کیا چاہیے آپ کو؟ امام حسین کے راستے جیسا بنے. جس نے
امام حسین کے راستے کو روکا، جس نے امام حسین کو کربلا کی طرف موڑا، امام حسین نے اسے آنے دیا۔ امام حسین کی سیرت یہ ہے۔ امام حسین کا سب ختم ہو گیا روز عاشورہ، امام نے لشکر یزید کی طرف جو ہے وہ کیا کہا، اگر ابھی بھی توبہ کر لو تو میں اپنے جوان بیٹے کا خون بھی معاف کر دوں۔ یہ ہے امام حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کہ عزاداروں کس بات میں تم کم ہو،